یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، قرآن اور اہل البیت کی صورت میں۔ قرآن کتاب عمل ہے اور اہل البیت اس کتاب عمل کی عملی تفسیر ہے۔ ان دونوں کو جب تک یکساں طور پر انسان نہ پکڑے، برابر طور پر انسان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہ تھامے، انسان نجات کے ساحل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں عمل کا حکم دیا گیا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور عمل کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے، لیکن وہ عمل جس میں مودت اہل البیت شامل نہ ہو، چاہے اس عمل کی مقدار اس کائنات کی مقدار سے بھی بڑھ جائے، اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس عمل کی قبولیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ نے اہل البیت کی مودت، محبت اور ان کے عشق کو اپنے دل میں کتنی جگہ دی ہے۔ دونوں چیزیں اہم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اور ایک کا دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن اساس اور اصل کیا ہے؟ مودت اہل البیت۔ اس لیے آپ روایات میں پڑھ لیں، احادیث میں پڑھ لیں، شیطان ہزاروں سال کی عبادت کے بعد اللہ کے کہے ہوئے ایک حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں، اور وہ حکم کیا ہے؟ اس آدم کو سجدہ کرو، وہ ساری ہزاروں سال کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ راندے درگاہ خدا بن جاتا ہے۔ کون آدم؟ وہ آدم جس کی تخلیق نبی کریم اور ان کی آل کی بدولت اور ان کے فیض سے ہے، چونکہ یہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ جب اہل البیت کا وہ مقام ہے تو قرآن نے اسی لیے کہا کہ نبی کریم جو تا قیامت ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جو تمام عالم بشریت کی نجات کا ضامن ہے، وہ دین تب کمپلیٹ ہے جب اس دین کے ماننے والے نبی سے اور نبی کی آل سے محبت کریں اور ان کی مودت کو اپنے دل میں جگا دیں۔ جب تک یہ نہیں آئے، اعمال چاہے کچھ بھی ہو، وہ اعمال قبول نہیں آئے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ نبی اور آل نبی سے عشق اور محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، دار و مدار اس بات پر ہے۔ جب ہم اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں تو اب اس کلی قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ عمل کے حوالے سے اور کچھ اہل البیت کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ایک علمی اور فلسفیانہ گفتگو ہے، میں بہت سیدھا اور بہت ہی آسان بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو آپ کا عمل ہے نا، عمل اور اس کا نتیجہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ عام طور پر مولوی حضرات جس طرح سے بتاتے ہیں اور لوگ جس طرح سے سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ عمل انجام دیں، وہاں پر آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ کسی نے نیکی کی ہے تو 10 اجر، اور کسی نے برائی کی ہے تو 10 ایک برائی یا ایک اس کی سزا۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے، اور قرآن کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا،
ایک دن آئے گا جب انسان اپنے عمل کو اپنے سامنے کھڑا پائے گا، اپنے عمل کو، اس کے نتیجے کو نہیں۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا من خیر او من سوء، چاہے وہ خیر کا عمل ہے یا سوء ہے، برا عمل ہے، دونوں صورتوں میں اس عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اب وہ عمل یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ جو آپ کے اندر محبت ہے یہ بھی اسی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر اہل البیت کی محبت ہے تو وہ بہشت ہے، چاہے آپ اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں۔ آپ نے توجہ نہیں دی میں نے کیا کہا؟ اگر اہل البیت کی محبت اور مودت آپ کے دل میں ہے تو مرنے سے پہلے بھی آپ بہشت میں ہیں، اور اسی دنیا میں آپ بہشت میں ہیں۔ وہی آپ کی بہشت ہے جس کو آپ مودت اہل البیت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ خدا نخواستہ اس سے محروم ہیں تو پھر ادھر جانے سے پہلے یہاں پر بھی آپ جہنم میں ہیں۔ صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے۔